بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لائسیم۔ ناظرین محترم اور عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ لیکچر میں جو بنیادی طور پر آج کے اس لیکچر کا ابتدائی حصہ تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصیر الدین ہاشمی نے 1923 میں دکن میں اردو اپنی انتہائی اہم کتاب شائع کی۔ دکن میں اردو میں انہوں نے اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ اردو کی ابتدا، اس زبان کی ابتدا جو ہے وہ دکن میں ہوئی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا وسائل بروئے کار لائے، کون کون سے دلائل پیش کیے، اسی لیکچر کے گزشتہ حصے میں، حصہ اول میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے دکن میں اردو کا جو نظریہ ہے اس میں عربوں کی آمد انتہائی اہم ہے۔ وہ بھلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہو، عیسائی عرب ہوں، یہودی عرب ہوں، ان کی آمد ہو یا مشرک عرب ہوں، ان کی آمد دکن کے اندر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا باقاعدہ آنا، بنیادی طور پر ہم یلغار کی بات نہیں کر رہے، ہم بنیادی طور پر فتوحات کی بات نہیں کر رہے، بلکہ بنیادی طور پر ہمارا مقصد ہے عربی زبان کی آمد سے، کہ عربی زبان جو ہے وہ عربوں سے، وہ مصر سے، وہ فلسطین سے، وہ حجاز سے لوگ آئے اور وہ عربی زبان اپنے ساتھ لے کر آئے، اور وہ عربی بولتے تھے۔ یہاں پر جو مختلف بولیاں بولی جا رہی تھی، ان کے ساتھ ان کا ایک طرح کا ایک حیولہ تیار ہوا۔ پھر یہ کہ میں نے آپ کو یہ بھی اسی لیکچر کے پہلے حصے میں، گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جو یہاں پر ایک فارسی زبان، وہ بھلے محمود غزنوی ہو، بھلے مغلوں سے پہلے ہو، تو یہ ایک طویل زمانوں تک فارسی زبان علم و ادب کی زبان رہی ہے۔ فارسی بولی جا رہی تھی، فارسی لکھی جا رہی تھی، اور جب علاء الدین خلجی نے دکن کو فتح کیا ہے تو یوں سمجھیے کہ یہاں کی زبانیں اور فارسی کا جو ادغام ہے، وہ جو ایک حیولہ ہے، وہ دکن پہنچا ہے۔ پھر انتہائی اہم واقعہ ہماری تاریخ کا، وہ محمد بن تغلق کا 1326 عیسوی میں حیدرآباد دکن کو دارالحکومت قرار دینا، جسے اس نے دولت آباد کہا یا قبۃ الاسلام کہا، اور پورا ایک لشکر جو ہے وہ دلی سے ہجرت کر کے 1326 عیسوی میں 1326 میں وہ پہنچتا ہے دکن میں، اور یوں صرف ایک سال کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ 1327 عیسوی میں بادشاہ تو واپس آ گیا، لیکن جو یہاں سے لشکر یہاں سے گیا تھا، یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ گئے تھے، ان میں سے زیادہ تر موسٹلی لوگوں کا وہاں دل لگ گیا اور وہ وہیں پر رہنا شروع ہو گئے۔ یہاں کی جو زبان تھی، جس میں فارسی آمیزی ہو گئی تھی، ایک مکسچر بن گیا تھا، وہ وہاں پر پہنچی۔ اس سے پہلے ایک زبان وہاں پل رہی تھی جو عربی اور وہاں کی مقامی زبانوں کا ایک مکسچر تھا، آمیزہ تھا۔ تو یہ یہاں سے جانے والی زبان اور وہاں کی زبان جو ہے ایک آمیزے کی صورت میں ابھرتی ہیں، ایک پیدا ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ میں جو ہے دکن کے اندر جو بولیاں بولی جا رہی تھی، جو زبانیں بولی جا رہی تھی، وہ مرہٹی، تامل، تیلگو، بھاشا، یہ زبانیں دکن کے اندر بولی جا رہی تھی، مہاراشٹر کے اندر بولی جا رہی تھی، اور یہاں اور عرب جو باہر سے آ رہے تھے، جو حضور علیہ السلام کے آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے اور بعد میں، ان کی زبان عربی تھی۔ اور میں نے اپنے پورے لیکچر کے اندر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ
کہ عربوں کا اور یہاں کے لوگوں کا کتنا زیادہ میل جول ہو چکا تھا. شادیاں ان کی ہو گئی آپس میں، ان کا کلچر ایکسچینج ہو گیا ہے، ان کے آبادیاں یہاں بن گئی ہیں، مسلمانوں کے یہاں شہر آباد ہو گئے ہیں، یہاں ان کے چوک آباد ہو گئے ہیں، مسجدیں بن گئی ہیں، قبرستانوں میں ان کے جو ہیں وفات شدگان وہ دفن ہیں. تو ان کا کتنا میل ملاپ ہو گیا ہوگا. تو کیا اتنا میل، یہ میں آپ کو نظریہ بنیادی طور پر نصیر الدین ہاشمی کا بتا رہا ہوں کہ ان کے مطابق میں یہ سارا بتا رہا ہوں آپ کو. تو ان زبانوں کو اور عربی زبان کا کس قدر میل ملاپ ہوا ہوگا. اس کے بعد جب محمد بن تغلق اپنا لشکر لے کر اور ایک پورا کلچر لے کر دلی سے وہاں پہنچتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ مرہٹی، تامل، تیلگو اور بھاشا کے ساتھ جو ایک زبان بنی تھی عربی، یہ جو زبان تھی اس کے اندر ایک اور زبان کا اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ ہے فارسی زبان. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ محض فارسی نہیں ہے، بلکہ دلی اور لاہور اور اس ارد گرد جو زبانیں بولی جا رہی تھی وہ اس کا ایک آمیزہ ہے. تو یوں ایک نئی زبان کی ابتدا ہوئی ہے. فیلن نے لکھا ہنوز بھاشا نشونما کے مراحل میں تھی. بھاشا اس مراد یہاں اردو زبان ہے کہ اب جب یہ لشکر وہاں پہنچتا ہے تو جو بھاشا ہے یہاں کی جو زبان ہے وہ ابھی مکمل طور پہ تیار نہیں ہوئی تھی بلکہ آمیزہ بن رہا تھا. عزیز طلبہ آپ کی بات سمجھنے، مرہٹی، تامل، تیلگو، بھاشا، اس کے ساتھ عربی سے ایک زبان بنی تھی. یہاں سے جو فارسی زبان ہے اور یہاں کے مقامی زبان بولیاں جو تھی ان سے جو ایک آمیزہ بنا تھا جس میں غالب جو ہے فارسی زبان ہے. یہ یہاں پر پہنچتے طبقات شعراء میں فیلن نے یہ لکھا کہ نشونما. پھر ایک اور امپورٹنٹ جو بات ہوتی ہے وہ محمود غزنوی کی جلغار. محمود غزنوی نے بہت سے حملے کرتے ہیں اور یہ گویا کہ پٹھانوں نے ہندوستان کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا. زبان فارسی دو قوموں کا ملاپ ہوا. اب دیکھیں محمود غزنوی کی جو لیٹر زبان آتا ہے وہ فارسی زبان ہے، وہ پشتو زبان نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. اس کی زبان فارسی ہے اور جو محمود غزنوی کے آنے سے محمود غزنوی نہ صرف پنجاب کو بلکہ سندھ کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیتا ہے اور یوں پٹھانوں کا اور یہاں کی جو مقامی جو لوگ ہیں ان کا ملاپ ہوتا ہے، ان کی زبانوں کا لین دین ہوتا ہے. علاقائی زبان اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس میں فارسی ملتے ہیں اور اس سے ایک مرکب زبان وجود میں آتی ہے. پھر تیمور کی فتوحات ہوتی ہیں اور یوں زبان کا ابتدائی حیولہ جو ہے پک کے تیار ہو جاتا ہے. اور یوں یہی حیولہ جو ابتدا جو ہے انیشل سٹرکچر ہے لینگویج کا، جس کے اندر یہ زبانیں شامل ہیں، جس میں عربی شامل ہے، جس میں فارسی شامل ہے، وہ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں دکن میں تو وہ اچھا خاصا پک کے تیار ہونے کو ہے. اب یہی زبان جسے آج ہم اردو کہتے ہیں اس زمانے میں دکنی کہتے تھے. ہم ایک لیکچر علیحدہ دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اردو کے مختلف نام کن مختلف زمانوں میں رہے ہیں. تو جس کو دکنی کہتے تھے 700 ہجری میں یہ زبان پائے تخت دولت آباد بننے سے قبل موجود تھی. یہ کہتے ہیں نصیر الدین ہاشمی اپنی کتاب دکن میں اردو میں کہ 700 ہجری میں یعنی کہ شاہ جہان سے قبل جو ایک نظریہ تھا نا کہ شاہ جہان کی وجہ سے اردو زبان وجود میں آئی ہے، وہ اس کو فل نگیٹ کر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ناٹ اٹ آل، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شاہ جہان سے پہلے دکن کے اندر یہ زبان بولی جا رہی تھی، یہ زبان لکھی جا رہی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہمنی سلطنت ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد اس کی ایک ریاست اعلان کرتی ہے کہ جو دکنی زبان ہے وہ ان کی قومی زبان ہے. تو گویا کہ دکن کے اندر سب سے پہلے اردو زبان کو سرکاری اور قومی زبان قرار دیا گیا. تو ناظرین محترم، نصیر الدین ہاشمی نے دکن میں جو اردو کا نظریہ پیش کیا، چونکہ یہ دو نظریات نہایت اہم ہیں، ایک نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ دکن میں اردو اور اس کے بعد حافظ محمود شیرانی کا نظریہ پنجاب میں اردو، یہ دونوں نظریات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تو میں نے
یہ جو بنیادی طور پر ایک ہی لیکچر ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ لیکچر نمبر 3 جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دکن کے اندر عربوں اور دکنی وہاں کی زبانوں کا میل ملاپ کیسے ہوا، اور ابھی دوسرے حصے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں سے کیسے محمد بن تغلق کی وجہ سے زبان کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو یوں حافظ جو نصیر الدین ہاشمی ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ نظریہ پیش کیا جو میں نے آپ کو بیان کیا، آپ کو گوش گزار کیا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے ہم آپ جب اگلا نظریہ پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو پیش کروں گا کہ جس میں پنجاب کے اندر حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو پیدا ہوئی ہے، اردو کی ابتدا ہوئی ہے، تو اس میں جو اقبال نے کہا تھا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو پنجاب میں اچھا خاصا مسالہ موجود ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی ہے۔ تو اگلا جو نظریہ ہے جب ہم وہ پڑھیں گے، جب ہم وہ ڈسکس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اقبال کے بعد کس قدر قرین قیاس تھی۔ آج کا لیکچر کا میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔